السلام علیکم. مائی نیم از منصور علی. بیسیکلی جو میرا تعلق ہے وہ جامشورو سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو میں نے جو اپنی پرائمری ایجوکیشن حاصل کی وہ اپنے ولیج وائی پانی سے حاصل کی. وہاں پر ڈسٹرکٹ دادو جو ہے ہمیں لگتا ہے وہاں سے ٹھیک ہے. اس کے بعد 1996 اور 1997 میں تقریباً بابا کی ٹرانسفر ہو گئی ہمارے یہاں جامشورو میں، تو اس حوالے سے ہمیں بھی اس کے ساتھ شفٹنگ کرنی پڑی جامشورو میں. اور جو مزید میری ایجوکیشن تھی وہ میں نے وہاں پر جامشورو میں اپنی کنٹینیو کی. اس کے ساتھ ساتھ میٹرک کے بعد جو ہے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ مسلم سائنس کالج سے کیا. ہمارے دادا جو ہیں وہ ایک لیبر تھے، تو کھیتی باڑی کر کے گزر سفر کرتے تھے. اس کے باوجود بھی میرے فادر نے جو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی مشکلاتوں کو فیس کرنے کے بعد، تو ان کو بہت یعنی کہ ایجوکیشن کا ان کو بہت ساری اہمیت تھی ان کے پاس. تو انہوں نے چاہا کہ میرے جو اولاد ہے مینس میرے فادر نے وہ سارے ایجوکیٹ ہوں. تو ہم جتنے 4 بہن بھائی ہیں ہم سارے سب کو برابر ہمیں تعلیم حاصل کرائی ہمارے والد صاحب نے. اس کے بعد فرسٹ ایئر انٹر کے بعد میں نے یونیورسٹی میں اپلائی کیا. 2 ٹائمس میں نے مہران یونیورسٹی میں اپلائی کیا، لیکن اس میں میرا ایڈمیشن نہیں ہوا. اور اس کے بعد میں نے جو ہے سندھ یونیورسٹی میں اپلائی کیا، تو بائی چانس میرا بی ایس ٹیلی کام میں جو ہے ایڈمیشن ہو گیا. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے. تو کیا ہوا، بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے جیسے ہم لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد سب کا یہی سوال ہوتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہو. تو جب بے روزگاری مینس جاب وغیرہ نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا. تو میں نے کوشش کی کہ میں کہیں پر کراچی سافٹ ویئر ہاؤس وغیرہ پہ، کیونکہ میری ٹیکنالوجی سے تھوڑا سا لنک تھا، تو ہماری جو اسکوپ تھا وہ یہی تھا کہ نیٹ ورک انجینئر یا پروگرامنگ سائڈ یہ ساری چیزیں. کراچی سافٹ ویئر ہاؤسز میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے ہم سے کم عمر کے وہاں پر جو بندے کام کر رہے تھے وہ بہت ایکسپرٹ تھے اپنی ان ساری لیولز میں. جو بھی وہ پروگرامنگ کر رہے تھے ان میں کمال کی پروگرامنگ، اگر وہ نیٹ ورک لیول پہ کام کر رہے ہیں تو کمال کے وہ نیٹ ورک انجینئر ہیں. تو آپ یقین مانیں میں تو حیران رہ گیا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے میں میٹرک پاس، کوئی کہہ رہا ہے انٹر پاس. تو میں نے کہا پھر یہاں آپ کیسے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہاں 3-4 سال کام سیکھا اور اب ہم یہاں جو ہیں جاب کرتے ہیں اور اچھی ارننگ کرتے ہیں. تو تب میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا کہ بھائی اسکلز آر مسٹ. ڈگری بے شک ایک پلس پوائنٹ ہے، ہمیں کہیں پر ایلیجیبل کہیں پر بھی یعنی کہ کسی بھی آپ جابس وغیرہ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ایلیجیبل کرتی ہے. لیکن میں نے وہاں پر یہ محسوس کیا کہ اسکلز ہمارے لیے بہت ضروری ہیں. تو میں موو ہو گیا اب اسکلز کی طرف. میں نے کہا بھائی اب جو ہے ٹرائی نہیں کرنا، ابھی پہلے خود میں اسکلز لانی ہے. اس کے بعد میں نے ہدایت ٹرسٹ جو ہے یہاں پر جامشورو میں نے وہاں پر ٹرائی کیا، اور وہ لوگ بہترین کام کر رہے ہیں. ان کا اسٹاف ان آئی ٹی کے حوالے سے وہ لوگ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ بھی سکھاتے ہیں، وہ لوگ پروگرامنگ بھی سکھاتے ہیں. ان کے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اور میں نے وہاں پر دیکھا یار کیا ڈیڈیکیشن ہے ان کا جو اسٹاف ہے ان کی ڈیڈیکیشنز. کہ میں نے وہاں سے نیٹ ورکنگ کی جو ہے کورس میں نے اسٹارٹ کیا وہاں سے، اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نیٹ ورک انجینئر بنوں گا. ٹھیک ہے، جب میرا وہاں سے ہدایت سے 8 منتھس کا کورس پورا ہوا اس کے بعد جو ہے نیپٹیک جو ہمارے گورنمنٹ کا پروگرام ہے اس میں یہ سی ایڈ میں کچھ اناؤنسمنٹ ہوئی نیپٹیک پروگرام کے حوالے سے. تو میں نے کورس تو کیا ہوا تھا پہلے ہی نیٹ ورکنگ کا. دیکھیں اب یہاں پر جو ہمارے ینگسٹر ہیں میں ان کو یہی بتانا چاہوں گا، دیکھیں میں نے کورس 8 مہینے میں نے نیٹ ورکنگ پڑھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی جب وہ 6 منتھ کا پروگرام آیا تو میں نے کہا مجھے وہاں پر ایڈمیشن لینا ہے. اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں سے ایک کورس کر لیا، ہم خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ چیز ہمارے ینگسٹر میں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو جتنا علم ملتا ہے آپ لوگ حاصل کریں. یہ چیز نکال لیں جس نے کہا کہ بھائی مجھے ساری چیز آتی ہے یا مجھے بس آئی ایم ایکسپرٹ ان دیٹ سبجیکٹ، تو وہ میرے خیال سے سمجھو اس دن ڈوب گیا. آپ لوگوں کو جہاں سے بھی ایجوکیشن لینے کا موقع ملتا ہے
آپ لوگ وہاں پر ٹرائی کریں. اب ایسا ہوا کہ جب میں وہاں پر C8 پہنچا تو لاسٹ ڈیٹ تھی. ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جو ہے ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے اور اس کے علاوہ فارم جمع نہیں ہو رہا تھا, لیکن وہ کہتے منتے کر کے میں نے اپنا فارم جو ہے سبمٹ کرایا. حالانکہ اگر میں وہ کورس نہ کرتا تو بھی میں اوکے تھا, میرے پاس سرٹیفکیٹ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ٹیچرس ہمیں پڑھاتے ہیں, بھلے ہم کسی بھی سبجیکٹ میں ہم نے کتنے ہی کورس کیے ہوئے ہوں, لیکن ہر ٹیچر کے پاس ایک الگ نالج ہوتی ہے اور ہمیں اس کورس سے ضرور فائدہ لینا چاہیے. یہ جتنے بھی ینگسٹر دیکھ رہے ہیں یہ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں. تو میں نے وہاں پر جو ہے منتے شنتے کر کے میں نے اپنا فارم وغیرہ جو ہے سبمٹ کرا دیا, اور وہاں پر میری جو ہے سلیکشن ہو گئی. اور اس کے علاوہ 6 منتھ جتنے بھی منتھلی ٹیسٹ ہوئے, ہر منتھ میں فرسٹ پوزیشن رہی میری. اس کے بعد زونل لیول کا کمپٹیشن ہوا, جس میں کیا تھا کہ تقریباً حیدرآباد ڈویژن اور اس کے علاوہ میرپور خاص, لاڑکانہ, یہاں سے جتنے بھی سینٹر کے پوزیشن ہولڈر, فرسٹ پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹس تھے, وہ سارے اکٹھے کیے گئے اور ان کے درمیان ایک کمپٹیشن رکھا گیا زونل لیول کا. تو اس کمپٹیشن میں بھی میری فرسٹ پوزیشن رہی. اب دیکھیں اگر میں یہ کورس نہ کرتا تو کیا ہوتا کہ یہ اس کورس سے بھی میں نے بہت ساری چیزیں سیکھیں. کبھی بھی خود کو ڈیگریڈ نہ کریں اور یہ نہیں کہیں کہ مجھے ساری چیزیں آتی ہیں اور یہ میرے کام کی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ہر اس میں ہمیں کرنا چاہیے اپلائی. ٹھیک ہے جی. اس زونل لیول میں جب میری پوزیشن آ گئی تو اس کے بعد مجھے گورنر ہاؤس وہاں بلایا گیا, اور مجھے 25,000 کا, جو کہ اس وقت گورنر تھے زبیر احمد صاحب, انہوں نے مجھے 25,000 کا کیش پرائز اور ٹول کٹ جو ہے وہ مجھے دی. اور وہاں پر میرا ریکارڈ تھا کہ میں کسی بھی کمپیوٹر کو 3 منٹ میں اسمبل کر سکتا ہوں. مینس کہ کوئی بھی کمپیوٹر ہو, اس کے جتنے بھی پارٹس اگر آپ ایسے رکھ دیں تو میں اس کو 3 منٹ میں, جو 3 منٹ وہ ریکارڈ تھا, میں اس کو 3 منٹ اس کو اسمبل کر سکتا ہوں. اور جو اس پہ بقایا جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے, سیکنڈ نمبر پہ جس کی پوزیشن آئی اس نے 40 منٹس میں وہ کمپیوٹر اسمبل کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی یعنی کہ مجھے اعزاز حاصل ہے. اور وہاں پر بھی مجھے جب گورنر ہاؤس میں اسپیچ کے لیے بلایا گیا تو اسی لقب سے کہ اس نے 3 منٹ میں جو ہے کمپیوٹر اسمبل کیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ینگسٹر کے لیے ذرا غور سے سنیے گا کہ کیا ہوا کہ میں جب ہدایت میں ٹریننگ کرتا تھا تو میں نے ساتھ میں ڈرائیونگ بھی سیکھی. اب وہ کیوں؟ کیونکہ میں کسی بھی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتا. کہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں ہدایت سے جو ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے, میرا فارن کا کچھ ارادہ تھا, لیکن دیر از آلویز پلان بی. آپ لوگوں کو ہمیشہ پلان بی رکھنا چاہیے اپنے مائنڈ میں. کہ میرا پلان بی کیا تھا کہ اگر میں فارن گیا اور مجھے جاب نہ ملی تو کیا کروں گا, فارغ تو نہیں بیٹھنا مجھے. تو میں نے کہا میں ٹیکسی چلاؤں گا. کہ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھے. جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یار میں انجینئر ہوں اور میں ٹیکسی چلاؤں گا, سمجھے گئی بحث پانی میں, تو آپ لوگوں نے یہ مائنڈ سے اپنی چیزیں نکال لینی ہیں. پھر اس کے بعد مجھے یہیں پر جامشورو میں ایک پرائیویٹ اسکول میں آفر ہوئی کہ آپ پڑھائیں ہمارے پاس. تو میں نے سوچا کہ یار پرائیویٹ اسکول والے اسٹوڈنٹس تو افورڈ کر لیتے ہیں, کیوں نہ میں کسی گورنمنٹ اسکول میں فری آف کاسٹ پڑھا لوں. تو میں نے کیا کیا, گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول میں 1.5 سال میں نے وہاں پر فری میں پڑھایا. کیونکہ میں نے کہا جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اچھی ایجوکیشن لے سکتے ہیں, لیکن جو ہمارے گورنمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں شاید جتنی مجھ میں ایجوکیشن ہے میں ان کو ایجوکیٹ کر سکوں. تو میں نے وہاں پر ٹیچنگ اسٹارٹ کی. میں نے وہاں پر تقریباً 1.5 سال پڑھایا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپٹیکل فائبر پہ بھی کام سیکھنا اسٹارٹ کر دیا. میں نے 8 مہینے آپٹیکل فائبر پہ وداؤٹ اینی پے میں نے وہاں پر کام کیا. دیکھیں اسکلز آر مسٹ. میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک کورس کر لیا تو بس اب یہ کافی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اسکلز سیکھنی چاہیے. ڈگری اور اسکلز میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کے بعد مجھے یہیں جامشورو میں کسی اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں CIT اور DIT پڑھانے کا موقع ملا, جو کہ میرے فیلڈ کے حساب سے بھی تھا. تو میں نے وہ 6 منتھ کا یعنی کہ ایگریمنٹ کر لیا. اور جب میں نے وہاں پر کورس کمپلیٹ کرا لیا تو میرے مائنڈ میں ایک خیال آیا کہ یار یہ جو چیزیں میں اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہوں, یہ جو میں کسی اور ادارے میں پڑھا رہا ہوں, کیوں نہ میں اپنے لیے یہ کروں اور کیوں نہ میں اپنا ادارہ اسٹارٹ کروں.
اور وہیں سے جو ہے ایک آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا کہ مجھے اپنا ادارہ ایک بنانا ہے اور اس کو رن کرنا ہے. تو اب مین مسئلہ، جیسے آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگوں کے پاس بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ جگہ کہاں سے، اگر آپ لوگ سی آئی ٹی یا کمپیوٹر پڑھا رہے ہیں، کمپیوٹر سینٹر کھول رہے ہیں، اب کمپیوٹرز کہاں سے آنے، اس میں اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کے لیے چیئرز کہاں سے آنی ہیں، یہ سارے مسئلے میرے ساتھ بھی تھے. یقین کریں اس وقت صرف 15,000 تھے جس سے میں نے 2 سسٹم خریدے تھے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، 2017 کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے کیا کیا، ایک میرا گھر میں جو سسٹم پڑا ہوا تھا میں نے وہ اپنا سارا سسٹم فنش کر کے لیب میں رکھ دیا. ایک میں اپنے کزن سے لے آیا کہ بھائی آپ کا جو سسٹم ہے یہ آپ مجھے دے دیں فار 3 months، اس کے بعد میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا. ایک میرا ولیج میں دوسرا کزن ہے، اس کے پاس بھی ایسے پی سی پڑا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار آپ کے کام کا نہیں، آپ مجھے صرف 3 months کے لیے دے دو، انشاءاللہ میں اپنے چیزیں یہ خود بنا لوں گا. تو ان لوگوں سے میں آہستہ آہستہ کر کے میں نے 5 پی سیز سے اپنا سینٹر اسٹارٹ کیا جس میں 10 چیئرز تھی. جو سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہی مسئلہ ہوتا ہے، آپ کی ساری ہوتی ہے مینٹلٹی. جب آپ نے سوچ لیا کہ یار میں نہیں کر سکتا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو وہ کام کرنے نہیں دے گی. جب آپ نے مینٹلی پریپیئر رہنا کہ یس آئی کین ڈو، میں کر سکتا ہوں، تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا، وہی جو ادارہ ہے وہ آہستہ آہستہ چل کے جو 15 چیئرز اور 1 کلاس روم سے اسٹارٹ ہوا تھا. فرسٹ ایڈمیشن مجھے یاد ہے 13 ایڈمیشن تھے پہلے منتھ میں میرے پاس. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی ایڈمیشن 60 میں کنورٹ ہو گئی. اب جو میں صرف ہمارے پاس وہاں پر سی آئی ٹی چل رہا تھا، کمپیوٹر کا چل رہا تھا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا جائے. ہم نے وہاں پر انگلش لینگویج اسٹارٹ کر دی، ہم نے وہاں پر کوچنگ 9th میٹرک فرسٹ ایئر انٹر اسٹارٹ کر دی. اب کل ملا کے ہمارے پاس ایوننگ میں 8 کا اسٹاف ہے. تو ود ان 2 years وہی جو ادارہ جو 13 اسٹوڈنٹ سے اسٹارٹ ہوا تھا، 15 چیئر سے اسٹارٹ ہوا تھا، ود ان 2 years وہاں پر ہمارے پاس 150 سے 200 کے درمیان اب اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پر ہمارے پاس 8 اسٹاف ہے. ٹھیک ہے، 8 ممبرس کا ہمارے پاس وہاں پر اسٹاف ہے. پھر میرے مائنڈ میں خیال آیا کہ یار ساری چیزیں تو ہیں ہمارے پاس، کیوں نہ اس کو اسکول میں کنورٹ کیا جائے. اس کے 2017 کے 1 سال بعد تو اسی سینٹر کو جو ہے ہم نے کنورٹ کر دیا اسکول میں. اب اسکول میں ہمارے پاس 250 ایڈمیشنز آ گئی. دیکھیں یہ ساری چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو جسٹ موٹیویٹ کرنا ہے ہمیں کہ بھائی جب ایک بندہ کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. اس چیز کو ریزن نہ بنائیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. 15 چیئرس یار میں نے وہاں سے اسٹارٹ کیا، 15 چیئرس 2 کمپیوٹرس ارینج کرنا ہوتا ہے تو پھر بندہ کر لیتا ہے. اور اسی اسکول میں اب ہمارے پاس 14 to 15 کا اسٹاف ہے. اور وہ جو سنگل کلاس روم میں نے آپ کو بتایا تھا اب وہ اپروکسیمیٹلی اس میں 12 نرسری کے جی کو انکلیوڈ کر کے میٹرک تک ہمارا اسکول ہے، اور اس میں اب 12 کلاسز ہیں. دیکھیں نا، جب میں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. لاسٹ میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوئے ہیں، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے صرف یہی بات کہوں گا کہ نیور گیو اپ، ہمت نہ ہاریں. کوئی بھی کام کریں پرفیکشن کے ساتھ کام کریں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا لاسٹ کام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا. تو جب آپ اس کام میں پرفیکشن لائیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنے خواب کو جو ہے ان کو پرسیو کرنا ہے، ان کا پیچھا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کام کریں اس میں کنٹینیوٹی مسٹ لائیں. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان میں ایک دم سے یہ آتا ہے کہ یار مجھے کرنا ہے، چلیں صبح کو ان میں جذبہ ہوتا ہے اور شام تک وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جیسے سورج ڈوب جاتا ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں میں وہ ول ہونی چاہیے، آپ لوگوں میں وہ جذبہ ہونا چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ محنت اور کنٹینیوٹی اور کمٹمنٹ، یہ چیزیں اگر آپ اپنے کام میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. تھینک یو.